अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सुबह का टाइम है और सुबह मैं तकरीबन 5 बजे सोई थी। तो सहरी की, उसके बाद काम शाम किया, किचन क्लीन किया और फिर वही नमाज और इस तरह से। तो 5 बजे मैं फिर सो गई। उसके बाद अब मैं उठी हूँ तो पहले बच्चों को नाश्ता कराया, उसके बाद अब क्लीनिंग की है। तो घर के काम तो चलते रहते हैं और इसके बाद यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी सी रोटी छोड़ी है और बस यही 1 से 2 बर्तन हैं जो मैंने धोने हैं। और पानी का कूलर मैं अंदर ही रख दूँगी रूम में, क्योंकि ये होता है बार बार बच्चे ख़ुद से भी नहीं ले सकते पानी और फिर मुझे भी बोलते हैं कि पानी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने रूम में रख दिया कि जिसको चाहिए होगा वो पी लेगा। और मैंने जैम की बोतल्स धोई थी और कुछ ऐसे भी क्लीन की थी। ये स्पाइसेस की जो छोटी छोटी हैं जार हैं मेरे पास, तो उनको धोया था दोबारा से रीअरेंज करके। इनको मैं रख रही हूँ इनकी जगह पे। तो यही होता है, मैं साथ साथ छोटे छोटे काम जो होते हैं वो भी करती रहती हूँ, क्योंकि और ये हुआ ऐसे कि जब एक हाथ से आप काम करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो खैर सुबह की रूटीन बस यही थी। तो ये सब काम करने के बाद मैं फ्री हो गई। और ऐसा होता है कि जब आप इफ़्तार के बाद बैठते हैं या स्पेशली जब आप वॉइस ओवर करने के लिए बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो आप भी बताइएगा। और यहाँ पे मैंने सामान निकाल के रखा था केक बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत फरमाइश कर रहा था कि केक बना के दें। तो काम शाम सारा ख़त्म हो गया, मैं लाइट ऑफ़ करूँगी और जाके थोड़ी देर बैठूँगी और रेस्ट करूँगी। अब है ये 5 बजे का टाइम। तो मैं किचन में आई हूँ और काम जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। समोसे बनाए थे और शामी कबाब थे। तो शामी कबाब भी मैंने 4-5 दिन पहले ही बनाए थे। तो शेप दे के मैंने रखे हुए थे, मगर मैंने इनको शॉपर में डाल के नहीं रखा या इस तरह से। और मेरे फ्रिज का ये होता है कि बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है इसमें, तो इस पे बर्फ़ जमने लगती है। तो जब बर्फ़ जम जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जब लोड शेडिंग हो, किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह की लाइट गई शाम को आती है, तो फिर ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और वैसे भी ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप खुली रखते हैं उसका जायका ख़त्म हो जाता है। तो इनको मैं रख रही हूँ शॉपर में डाल के, और ताकि ये भी सेफ़ हो जाएं और मेरा काम भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी भी इस पे बर्फ़ जमी हुई है काफ़ी ज़्यादा, वाइट वाइट सी इसके ऊपर एक लेयर आ गई है बर्फ़ की। तो वो मैं हटा के फिर इसको वापस रख रही हूँ। और आप लोग सुनाएं, रोज़े कैसे चल रहे हैं। और माह रमज़ान मेहमान ही होता है। आप देखें आगे पीछे भी मंथ शुरू होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबे लगते हैं। और अब देखें कि इतने दिन गुज़र भी गए हैं और पता भी नहीं चलेगा और ईद भी आ जाएगी। तो ऐसा होता है। और ये काम मेरा ख़त्म हो गया, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये होता है कि इस तरह से ज़रा अगर बना लेती हूँ, सवैयाँ बना लेती हूँ या दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ इस तरह से हो तो बच्चे ज़रा खा लेते हैं। क्योंकि ख़ाली आप खाना नहीं खिला सकते बच्चों को, अभी उनकी एज ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ इस तरह का देना चाहिए। मेरा बेटा फ्रूट बिल्कुल नहीं खाता, तो जो चीज़ उसको पसंद है तो उस हिसाब से मैं फिर करती रहती हूँ। क्योंकि जब पहला बच्चा आपका होता है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अक्ल बिल्कुल नहीं होती। तो
جب وہ چھوٹا تھا تو میں نے اسے فروٹ کی عادت نہیں ڈالی سوائے گریپس اور بنانا کے، تو وہی 2 چیزیں کھاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی فروٹ نہیں کھاتا۔ ہاں اب وہ تھوڑا سا اورنج چکھ لیتا ہے اور اس طرح سے، تو یہی ہے۔ مگر جب میری بیٹی ہوئی تو اس کے بعد میں نے اسے شروع سے ہی عادی کیا اسپائسی چیز بھی کھانے کا، اور فروٹ بھی، دہی بھی، دودھ بھی، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے سب کچھ کھا لیتی ہے، وہ اس معاملے میں تنگ نہیں کرتی۔ تو اب یہاں پہ میں اب بناؤں گی سالن، اور اس کے بعد دہی بڑے بناؤں گی، تو اس کے لیے بھی ریڈی کر لوں گی یہ ساری چیزیں، کیونکہ پیاز، ٹماٹر اور یہ چیزیں تو مسٹ ہیں، اور میرے خیال میں کٹنگ پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، باقی جلدی چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں۔ سالن بنانا ہو تو وہ بھی جلدی پک جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کھانے میں آج بنا رہی ہوں کلفہ اور مونگ کی دال، آئی تھنک سو کلفہ ہی کہتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کو یہ بہت پسند ہے اور ان کی فرمائش تھی کہ کلفہ بنائیں، تو آج میں وہ بنا رہی ہوں۔ پیاز ایک چھوٹا سا بھی بہت ہے، مگر میں نے دہی بڑوں میں ڈالنا ہے پیاز، تو اس وجہ سے زیادہ کاٹ رہی ہوں۔ تو یہ ریڈی کرنے کے بعد میں پھر سالن بنا لوں گی۔ سالن خیر یہ جلدی بن جاتا ہے، کیونکہ ویسے بھی میں کوکر یوز کرتی ہوں، مگر اس کو پریشر نہیں دوں گی، کیونکہ جو بھی پتوں والی سبزی ہو تو کوکر میں اس کو میں پریشر نہیں دیتی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے پریشر نکلتا ہے اس میں اگر کوئی بھی ایسی چیز پھنس جائے تو کوکر پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ یہ حادثے ہوئے ہیں کوکر والے، اور اس ڈر سے کچھ لیڈیز کوکر یوز ہی نہیں کرتی کہ اللہ نہ کرے کہ کوکر پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو بس چلتا ہے، ہر کسی کی اپنی روٹین ہے، ہر گھر کا اپنا ایک کہتے ہیں کہ اگر 2 گھر قریب ہوتے ہیں، اگر آپ ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جائیں گے تو ہر چیز ڈیفرنٹ ہوگی، چاہے وہ دونوں بہنوں کا گھر ہو یا بھائیوں کا گھر ہو، کہ جس طرح سے بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عادتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ چیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر گھر کا اپنا ایک رہن سہن ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو میری لائف میں جو چلتا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اور یہاں پہ بن رہا ہے سالن، تو پیاز کو لائٹ براؤن کروں گی، بیسک مسالے ڈالوں گی، دال ایڈ کروں گی، اور اس کے بعد جو کلفہ کاٹ کے رکھا تھا دھو کے تو وہ ایڈ کر دوں گی، اس کے بعد اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی، تو بس سالن اس کے بعد ریڈی ہو جائے گا۔ اس میں اینڈ میں گرم مسالہ ضرور ڈالتی ہوں، کیونکہ دال ہوتی ہے اس میں، اور بس الحمدللہ اچھی افطار ہو گئی، اور کھانا بھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بس آج کا روٹین بس یہی تھا، اور یہی کچھ چل رہا تھا جو کہ میں نے شوٹ کیا اور آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور پلیز دل سے کامنٹ کیجیے گا، سچے والے کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ کچھ لوگ آتے ہیں بغیر دیکھے ہی وہ کامنٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، جو جس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھتا ہے، جس کو نہیں دیکھنا چاہتا تو نہیں دیکھتا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی کہ آپ لازمی آئیں اور ایک جھوٹا کامنٹ کر کے چلے جائیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہی نہ، کسی کی ویڈیو پہ ہی نہ جائے، کیونکہ یہ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے، جو کامنٹ آتا ہے وہ اسپیم میں چلا جاتا ہے۔ تو خیر میں سارے مسالے ڈال رہی ہوں، اس کے بعد جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا وہ سارا ہو جائے گا تو بس سالن ریڈی ہو جائے گا۔ اور اب جو سب سے لاسٹ کام ہے وہ میں کر رہی ہوں، شربت بنا رہی ہوں، اور شربت میں کل ٹینگ بنایا تھا،
تو یقین کریں اتنا گندا ٹیسٹ تھا اس کا. گندا تو خیر نہیں کہنا چاہیے, مینگو فلیور تھا, مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور نہ ہی بچوں کو اچھا لگا. تو آج بس میں لیمو اور جامی شیری ڈالوں گی اور وہ بناؤں گی, اور سالن بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے, ساتھ ساتھ کام بھی ہو گئے ہیں. اور افطار بناتے ہوئے برتن بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں, تو میں یہ کرتی ہوں ساتھ ساتھ دھو لیتی ہوں, جس طرح سے ایک دو پلیٹیں یا کچھ بھی اس طرح سے برتن جب جمع ہونے لگتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ دھوتی رہتی ہوں, اور کھانا بناتی رہتی ہوں یا کچھ بھی ایسا کام کر رہی ہوں کچن میں تو وہ بھی کرتی رہتی ہوں, اور ساتھ میں برتن بھی واش کر لیتی ہوں. تو شام تک اتنا زیادہ ڈھیر نہیں لگتا, اور رات کو بس وہی برتن ہوتے ہیں جس میں ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے تو وہ بھی دھل جاتے ہیں. اور یہاں پہ دہی بڑے بنا رہی ہوں کیونکہ کل میں نے چٹنی بنائی تھی, تو آج تو مسٹ ہے دہی بڑے بنانے کا. تو میں نے گرین چٹنی ڈالی ہے جو کہ پیس کے رکھی تھی, دہی میں وہ ڈالی ہے, اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے, کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے, اور تھوڑا سا نمک. تو ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد سمپلی میں ایڈ کر دوں گی بوندیوں میں. تو اس کے ساتھ پیاز اور ٹماٹر ڈالوں گی اور ساتھ ہری مرچیں. اور آج میں نے آلو نہیں ڈالے کیونکہ آلو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک ہی ٹیسٹ آتا ہے تو میں بور ہو جاتی ہوں, اس وجہ سے تھوڑا سا چینج کیا ہے کہ نہیں آلو آج نہیں ڈالتی, تو اس وجہ سے اسکپ کر دیا. اور کل انشاءاللہ پھر بڑے بناؤں گی, بڑے ہوتے ہیں یا بھلے ہوتے ہیں, تو جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ بناؤں گی, کل بنا لوں گی یا نیکسٹ بنا لوں گی. تو رمضان میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے. اور اب چیزیں میں بناتی ہوں تھوڑی کوانٹٹی میں کیونکہ ہم 2 ہی لوگ ہیں یہ چٹپٹی چیزیں کھانے والے اور اس طرح کی, تو اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی چیزیں بناتی ہوں. اور یہ ہے ہمارا افطار سمپل سا, اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.